बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ले जी, वज़ीर आज़म बड़े होशियार और कायां हैं। ठीक है, जैसे ही पता चला कि पीपल्स पार्टी के भी 27वीं आईनी तरमीम के ऊपर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात हैं, ख़ास तौर पर एनएफसी अवार्ड के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि जनाब पीपल्स पार्टी वाले हम आपको कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं जनाब, ये तो हो ही नहीं सकता। तो जो भी फिर तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात हैं, उन्होंने कहा कि हज़ूर वाला, हमारा तो और आपका तय हुआ था कि ये 27वीं आईनी तरमीम जो है, इस पे हम मिलकर चलेंगे और अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो मिल बैठ के वो दूर कर लेते हैं। और उसके लिए उन्होंने कहा कि जनाब आइए बैठिए और एक कमेटी बना देते हैं। कमेटी कमेटी पाकिस्तान में खेलने का रवाज बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने भी जनाब वो एक पार्लिमानी जो कमेटी है, वो तश्कील देने का फ़ैसला किया है, जो कि फ़ारूक नाइक, सेनेटर फ़ारूक नाइक, जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, वो इसको चेयर करेंगे और इसमें सेनेट और कौमी असम्बली के नुमाइंदे भी शामिल होंगे या अरकान शामिल होंगे। ये मैं रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जो कि अपडेट होती है आपके साथ, इस वजह से हम शेयर करते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा जो है वो एक टास्क है जो दिया गया है पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी एक मरतबा फिर जो 27वीं तरमीम को उसी तरह लीड करे जिस तरह बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने 26वीं आईनी तरमीम को लीड किया था। तो जनाब ये एक जो मुलाकातों का सिलसिला आज रहा, इत्तेहादियों के साथ मुलाकातें क्या होती हैं? इत्तेहादी तो इत्तेहादी होते हैं, उन्होंने क्या बात करनी होती है, वो तो जी हजूरी है। कौन किससे इनकार क्या करेगा, सीधी सी बात है, सच्ची बात करनी चाहिए। वो जहां पे उनको कहा जाएगा ठप्पा लगा देंगे, मोहर लगा देंगे जनाब। लेकिन पीपल्स पार्टी का आपको पता है एक स्टैंड है, वो स्टैंड उनका इस वजह से है कि 18वीं तरमीम के बानी वो हैं, नए एनएफसी अवार्ड के बानी वो हैं। तो वो आप अपने हाथों से इन चीज़ों को कैसे कत्ल कर दें, तो उसके ऊपर उनकी अभी जब वीलाग आप तक पहुंचेगा तो उस वक्त तक इनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास भी शुरू हो चुका होगा, उसमें भी ये मामला आएगा। तो इसी वजह से मैंने कहा ना कि जिन जिन शिक्कों के ऊपर पीपल्स पार्टी को तहफुजात हैं, उन शिक्कों पर गौर करके कुछ बेहतरी लाई जाएगी। लेकिन जो 27वीं आईनी तरमीम का एक ढांचा है, जो ये तश्कील दिया गया है, जो मसवदा है, उसके बुनियादी ढांचे में किसी किस्म की तब्दीली नहीं होगी। वो बाज़ बात होता है ना कि जनाब एक चीज़ इधर कर दी उधर कर दी, थोड़ा सा मसाला तुसी पा दो, थोड़ा जैसी पा दिए, हाँ जी, मिल बैठ कर खाते हैं, वो वाला हिसाब है। तो जनाब पाकिस्तान में जितनी भी आईनी तरामीम हुई हैं, जिस तरह हुई हैं, वो आप बेहतर तरीके से जानते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जितनी भी तरामीम हुई हैं, उससे सवाल तो ये उठता है ना कि अवाम को क्या फ़ायदा हुआ। अभी तो कहा जा रहा है, चले हम मान लेते हैं, हुकूमत के लोग, इदारों के लोग ये कहते हैं कि जनाब इन तरामीम का मकसद इदारा जाती हम आहंगी को कायम करना है, बढ़ाना है, मजबूत करना है। और फिर जनाब सबसे बड़ी बात की जाती है आइन के आर्टिकल 243 की, क्योंकि अफवाज पाकिस्तान मुसल्लह अफवाज से मुतल्लक है। अब इसमें बहुत सी राय है, कोई चीफ ऑफ डिफेंस बना रहा है, कोई फील्ड मार्शल के अहदे को आइनी तहफ़्फ़ुज़ देने की बात कर रहा है, कोई चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का अहदा ख़त्म करने की बात कर रहा है, कोई नए आर्मी चीफ की तकर्री की बात कर रहा है, कोई इसको जनाब 26 नवंबर 27 नवंबर से जोड़ रहा है। तो वो जितने मुँह उतनी बातें हैं, जब असल चीज़ सामने आएगी आपको पता चल जाएगा। लेकिन एक बात तय है, जिस तरह सिविलियन हुकूमत ने मिलकर काम किया है अस्करी क़यादत के साथ, उससे तो एक चीज़ वाज़ेह हो गई है कि अभी भी जो ये काम कर रहे हैं, ये मिलकर ही करेंगे। कल 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 2 घंटे की एक वन ऑन वन मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की। ज़ाहिर है 2 घंटे ऐसे तो नहीं होते ना जी, तो वो उसमें बहुत सी चीज़ें, कौमी सलामती, दाखिली सलामती, हम आहंगी, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात, बहुत से मामलात हैं जिसके ऊपर मिलकर चल रहे हैं हमारे आर्मी चीफ भी और हमारे वज़ीर आज़म भी। तो ये एक बात है। और फिर जनाब मुसल्लह अफवाज की जो सपोर्ट है, वो बहुत ज़रूरी है इस वक्त मौजूदा हालात के तनाज़ुर में। दुश्मन आपके मशरक़ में भी बैठा हुआ है, दुश्मन आपके मगरब में भी बैठा हुआ है। अब तो डबल डबल हो गया ना, और चिंगारी किसी वक्त भी जनाब वो भड़क सकती है। तो इस वजह से हमें अपनी तैयारी जो है वो हर हाल में मुकम्मल रखनी है। तो उसी वजह से कहा जाता है
کی جو ترامیم اب لائی جا رہی ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے پارلیمنٹ کا وقار ختم ہو جائے گا۔ بھائی پارلیمنٹ ہی کر رہی ہے نا، وقار ختم ہو یا نہ ہو، کر تو پارلیمنٹ رہی ہے، کوئی باہر سے تو نہیں آ رہی ہے، کوئی اس کو نوٹیفیکیشن تو نہیں کر رہی ہے، کوئی آرڈیننس تو نہیں ہے، ہو رہی ہے ترمیم تو یہ جناب پارلیمنٹ کے ذریعے ہی ہو رہی ہے۔ تو اب اس کے اوپر ایک اور بھی تجویز آ گئی، وہ دی تجویز بلوچستان عوامی پارٹی باپ والوں نے، انہوں نے کہا کہ بلوچستان سے جو صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں وہ بھی بڑھا دی جائیں اور قومی اسمبلی میں بھی بلوچستان کی نشستیں بڑھائی جائیں اور اس کو آئین کا حصہ بنایا جائے۔ فی الحال اس کے اوپر تو ابھی غور و خوض نہیں ہو رہا۔ اور ایک اور منصوبہ بھی آج کل آپ کو پتہ ہے کہ وہ چل رہا ہے کہ جناب وہ دنیا ٹی وی کے جو مالک ہیں میاں عامر محمود اور ایک وہ نیو ٹی وی کے مالک ہیں چودھری عبد الرحمان، دونوں کے جو ہیں وہ کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، ایجوکیشن سسٹم ہے، اور دونوں آج کل نئے صوبے بنانے پہ اوپر تلے ہوئے ہیں۔ وہ اتنا آسان کام نہیں ہے، صوبے بننے چاہیے، بالکل انتظامی یونٹس کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہے، متعلقہ صوبائی اسمبلی اس کی قرارداد پاس کرے، پھر سینٹ، پھر قومی اسمبلی، وہ بڑا ایک جناب اس کا ایک پروسیجر لمبا ہے۔ لیکن کہا جا رہا ہے کہ 27ویں کے بعد 28ویں ترمیم نئے صوبوں کے بارے میں آ جاتی ہے، کیونکہ میاں عامر صاحب جس شد و مت سے لگے ہوئے ہیں روزانہ کی بنیاد کے اوپر، اور وہ خاص طور پر یونیورسٹیز اور کالجز، بے شک وہ ان کی اپنی یونیورسٹی اپنے ہی کالجز ہیں، انہی کے طلباء کے پاس جا رہے ہیں اور ایک رائے عامہ ہموار کرنے کی کوشش جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اتنے بڑے ہم یکدم ہی وہ کیا کرے کھلارے ڈال لیں گے تو پھر کیا بنے گا، یہ ایک سوال جو ہے وہ جنم لیتا ہے۔ پھر جناب ایک اور جو اہم ایشو ہے وہ ہے جناب، کل بھی ہم نے بات کی تھی، استنبول مذاکرات وہ ہو گئے ہیں شروع، تیسرا دور شروع ہو گیا استنبول میں، اور اطلاعات ہیں کہ ہمارا جو اعلیٰ سطح کا وفد ہے وہ اس وقت وہاں پہ موجود ہے، ادھر افغان سائڈ بھی موجود ہے، لیکن بات جہاں سے ختم ہوئی تھی وہاں سے پاکستان نے کہا کہ اس کو دوبارہ شروع کریں گے، اور وہ ہے دہشت گردی کے معذرت چاہتا ہوں، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ایک مؤثر قابل تصدیق میکانزم کو بنانا، یہ اور وہ میکانزم تبھی بنے گا جب افغان سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی۔ یہ بڑی کلیئر کٹ سی بات ہے، اور اس کے اوپر کوئی لچک نہیں ہے پاکستان کے موقف میں۔ اس کے علاوہ پاکستان کا کوئی مطالبہ ہے ہی نہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں ابھی یہ 3 ہفتے سے زیادہ ہو گئے، بارڈر بند ہے، تجارت بند ہے، گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، حالات ٹھیک نہیں ہیں، نارمل حالات تو نہیں ہیں، لیکن جنگ بندی ہے کہ وہ برقرار ہے۔ لیکن پاکستان نے یہ طے کیا ہے، اب جب بھی یہ ثابت ہوا کہ افغان سرزمین پاکستان میں حملے کے لیے استعمال ہوئی ہے یا در اندازی ہوئی ہے، تو پھر پاکستان کے پاس یہ حق محفوظ ہے کہ وہ جناب جو ہے وہ جنگ بندی کو ختم کرے اور ایسے حملوں کا جواب دے۔ تو کوشش تو فریقین کی یہی ہے، خاص طور پر جو ثالث ہیں، جو ضامن ہیں، ان کی زیادہ کوشش ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ کسی توڑ جو ہے وہ چڑھ جائے۔ اچھا جی، ایک اور جو چیز ہے جس کے اوپر ابھی باتیں کر رہے ہیں وہ ہے حکومتی اخراجات کا کنٹرول، کہ اس کو کم کیسے کیا جائے۔ وہ روزانہ ایک لمبا چوڑا لیکچر دے دیتے ہیں اپنا جو وزیر خزانہ ہے محمد اورنگزیب کہ جناب 39 وزارتوں کو ضم کیا جا رہا ہے، 24 سرکاری ادارے بیچنے کا فیصلہ کر لیا ہے، پی آئی اے کی نجکاری اسی سال مکمل ہوگی۔ نومبر تو شروع ہو چکا، پہ 1 ہفتہ گزر چکا، تو یہ سال ختم ہونے میں تقریباً کوئی 1 مہینہ اور 20 دن رہ گئے، تو کیسے یہ سارا پروسیجر پی آئی اے والا مکمل ہوگا؟ پھر آپ کی ڈسکوز ہیں، بجلی تقسیم کار کمپنیز ہیں، ان کی آپ نے نجکاری کرنی ہے، وہ کیسے کریں گے؟ یہ بھی نہیں فرمایا کہ 39 وزارتوں کو اگر آپ نے ایک دوسرے میں ضم کر دیا تو اس سے اخراجات میں کتنی کمی ہوئی۔ اربوں کے حساب سے تو حکومتی اخراجات اب ہو رہے ہیں، اور جو بینکوں سے قرض لینے کی رفتار ہے اس میں اضافہ ہوا ہے، تو یہ اخراجات پھر کیسے کم ہوں گے؟ 24 سرکاری ادارے بیچنے کا فیصلہ کیا ہے، تو وہ تو جناب ایک لسٹ آپ پچھلے کوئی 3-4 سال سے دے رہے ہیں،
ہم پارلیمنٹ کور کرتے ہیں، وہ ہر وقفہ سوالات میں وہ لسٹ پیش ہو رہی ہوتی ہے، جس دن بھی روٹا ڈے ہوتا ہے وہ اس میں پیش ہو رہی ہوتی ہے، وہ ہم بھی چلا چلا کے تھک گئے ہیں، لیکن وہ ایک بھی ادارے کی ابھی تک نجکاری نہیں ہوئی، تو پھر پی آئی اے کی نجکاری کیسے ہو جائے گی؟ پی آئی اے میں جو معاملات چل رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے کچھ ہڑتالیں وغیرہ ہو رہی ہیں۔ بات یہ ہے کہ ایسی قابل عمل اصلاحات وہ بہت ضروری ہیں، جس سے واقعی جو ہے وہ حکومتی اخراجات کم ہوں، اور اس کے لیے حکومت کے اپنے کنٹرول میں ہے کہ وزراء ہے، اراکین پارلیمنٹ ہے، انہوں نے اپنی تنخواہیں بڑھا لی تو اخراجات کیسے کنٹرول ہوں گے؟ ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ جب وہ کیا کہتے ہیں نا جی، اگر آپ نے یہ کمی کرنی ہے تو اس کا سلسلہ جو ہے وہ خود سے کریں۔ الٹا جو جناب وہ اب وہ کچھ لوگوں کو نکال کے وہ دوبارہ بھرتی کر لیتے ہیں، وہ MP1 MP2 اسکیل میں، اب تو اسپیشل وہ گریڈ بھی آ گئے جس میں رکھا جاتا ہے لوگوں کو۔ تو یہ بات وہ کرنی چاہیے، پھر ایڈوائزر اور مشیر اور پتہ نہیں وہ کہاں کہاں کنسلٹنٹس ہائر کیے جاتے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپیہ تو ان کی فیس ہوتی ہے۔ یہ ایک عجیب و غریب معاملہ ہے، تو یہ پھر کیسے اخراجات کنٹرول ہوں گے؟ صرف باتوں سے تو نہیں ہوں گے کہ اخبار کی سرخی آپ نے لگوا دی، بڑی خبر کر دی، ٹکر چل گئے اور جناب بڑا اعلان کر دیا، لیکن پریکٹیکلی تو یہ چیز جو ہے وہ ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ تو یہ میں نے کہا کہ اس سیاست سے ہٹ کر اس کے اوپر بھی آپ سے بات کریں کہ حکومت واقعی اگر اپنے اخراجات کنٹرول کرنا چاہتی ہے، اچھی بات ہے، تو پھر اس کے لیے عملی اقدام اٹھائے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے 2 روپے کی چیز جو ہے وہ بند کر دی اور اس کے بعد 10 روپے کی چیز آپ نے خرید لی۔ اس سے کیسے جو ہے وہ مہنگائی میں کمی ہوگی، یا آپ کے اخراجات میں کمی ہوگی، یا جناب آپ کی بے روزگاری ختم ہو جائے گی، یا غربت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی؟ تو ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ سوچ بچار کرنے اور بہتر انداز میں سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ تو جناب یہ جو ادھر ادھر کی ہوائی باتیں ہیں وہ تو ہم پتہ نہیں کتنے سالوں سے جو ہے وہ سنتے آ رہے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔